قانون دان ہوتا ہے اس کا کتنا ایک رول ہوتا ہے آئین کی رکھوالی کے لیے؟ بتائیے کہ ایک عام انسان اور ایک وکیل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ عام انسان پہ تو ایف آئی آر وغیرہ اب بھی کئی وکلا جیلوں میں بند پڑے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے کئی وکلا ہیں، اب وکلا کے خلاف پرچے بھی ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، تو وہ بھی وکلا ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ آپ ایف ایس سی کے بعد داخلہ لیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ 30 سال کے بعد آ جائیں اور ایج لمٹ لے۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی ریٹائر ہوتے تھے اور کام کرتے تھے اور آ جاتے تھے، اب انہوں نے ریگولیٹ کر دیا ہر ایک، اور لا کے بغیر کوئی سروائیول بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام سٹیزن کو بھی اگر لا کی اویئرنیس نہیں ہے اور اس کا کوئی غلطی کرتا ہے تو ایکسکیوز نہیں ہے، اس لیے لا کی اویئرنیس میری رائے کے مطابق تو ایف ایس سی سے پہلے بھی اس کو کوئی سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے تاکہ عام آدمی کو بھی اویئرنیس ہو۔ بہت زیادہ سکوپ ہے، بہت زیادہ فیوچر ہے۔ یہی نہیں ہے کہ ہم جو کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، کورٹ کیسز نہیں ہیں، یہاں آپ کی ڈسٹینس، آپ بیٹھ کے اپنی لرننگ ہے آپ کی، اس کے مطابق آپ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں، ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر ادارے کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈ ہیں، وہاں پہ بھی لیگل ہیڈ ہیں، اس میں لیگل ایڈوائزریز ہیں، جوڈیشلی ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ پراسیکیوٹر ہے، ڈیفینڈر ہے۔ جنگ کا جو سب سے عام مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی ایس پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عثمان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، میرے ساتھ اس وقت جو آپ پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں جنگ کے سینئر قانون دان مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی ڈسٹرکٹ بار کا جو الیکشن ہے وہ ون کیا ہے اور جنگ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور جو لائف بیک گراؤنڈ ہے وہ جانیں گے، اور اسپیشلی جو لا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تر جو سوالات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سر؟ زبردست، ایچ بی ایس کے شکر گزار ہیں کہ جناب آئے اور آپ نے آج ہمارے ساتھ انٹریکشن کی۔ آپ کے بھی انتہائی مشہور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیں اور اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بتائیں۔ میں بیسیکلی ایگری بیک گراؤنڈ ہے میرا، ہم فارمر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پیر کوٹ سدانہ ہے، سیال فیملی ہے اور اس کی سب کارڈ سدانہ ہے۔ تو ابتدائی ایجوکیشن ہم نے وہاں پہ سکول کے جو گاؤں کے سکول تھے وہاں سے حاصل کی، پھر یہاں سے، اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے، اور یہ شوق تھا کہ ہم وکیل بنے، تو وہ اس کے مطابق ہم نے یہ پروفیشن بائی چوائس ہم نے اس میں ہے، اور پھر اب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو ایجوکیشن کیریئر ہے وہ کب سٹارٹ ہوا اور اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کتنی محنت آپ کو ریکوائر؟ جہاں تک ایجوکیشن کیریئر کا تعلق ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اتنا رول نہیں ہے ہماری اس پروفیشن میں۔ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے ڈگری لینے کے بعد، ڈگری تک جو ایک عام سی تعلیم ہوتی تھی، ڈگریوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میں اب بھی ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر کنٹینیوس لرننگ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، تو وہ ڈگریاں فضول ہیں، اسٹیگنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں جب سے پروفیشن میں آیا ہوں تب سے میں نے محنت بھی کی ہے، اسٹڈی بھی کی ہے، اور اسی سے ہی مجھے فائدہ ہوا ہے، اور وہ سٹل جاری ہے۔ سر یہ بتائیے گا بطور آپ جنگ کے سینئر قانون دان، جنگ کا جو سب سے عام مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ جنگ کے ایک مسئلہ تو نہیں ہے، کئی مسائل ہیں۔ جنگ کی آبادی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، جتنے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہاں پہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی، میڈیکل کالج، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ہمارا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم صرف باہر کی سیاست کرتے ہیں، تو باہر کی حد تک ہمیں ہوتا ہے کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں، ہم ان کو حل کریں۔ باقی کمیونٹی کے مسائل میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ڈسٹرکٹ بار کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے؟ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ کی بالکل کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ رول آف لا پہ کام کرے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں فیور کرے، اور جو ہمارے لیٹیگنٹ ہیں ان کی مزریز کو کم کرے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کرے۔ جو آج میرا جو مین کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے لائر یا ایز اے سینئر قانون دان، اگر آپ کے پاس جو معاشرے کے مسائل ہوں، ٹھیک ہے، ان کے حل کے لیے آپ کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حجت کے کام کرنا پڑے، تو ایک وکیل کو کس طرح کام کرنا چاہیے، یا کیا ایسا کبھی کوئی کیس آیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ پرو بونو بیسس پہ ہمارا جو یہ ستانہ لا ایسوسیٹ ہے وہ آلریڈی کام کرتا ہے۔ ہمارے کم از کم 35 سے 40% کیسز فری ہوتے ہیں۔ ہم جو غریب لیٹیگنٹ ہیں، جن کے پاس وہ ڈاؤن ٹراٹن ہیں، جن کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ہم ان کو کیسز آلریڈی فری کرتے ہیں، اور جہاں کوئی اور آ جائے تو اس کو لیگل ایڈ کمیٹی کے ذریعے بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں یہاں، ہر ایک کی لیٹیگیشن مختلف قسم کی ہے، کچھ کے پراپرٹی کے مسائل ہیں، کچھ قبضے کے مسائل ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے ہیں، کچھ لوگ نارکوٹکس میں ہیں، کچھ قتل کے کیسز ہوتے ہیں، کچھ ان کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، فائنانشیل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، انشورنس کے کیسز کئی قسم کے ہوتے ہیں، ملٹی ڈائیورسٹی ہے، اور اس قسم کے جس قسم کے لوگ آتے ہیں ان میں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک جو وکیل ہوتا ہے یا سینئر قانون دان ہوتا ہے جیسے آپ ہیں،
آپ کا جو رول ہے آئین کی خلاف ورزی یا آئین کی رکھوالی، جس طرح پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا پہ نیوز پھیلائی گئی تھی کہ آئین کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ایک قانون دان ہوتا ہے اس کا کتنا ایک رول ہوتا ہے آئین کی رکھوالی کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نیوز تھی تو وہ اسپیسیفک ہو تو اس پہ ہم اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں کون سی قانون کی پامالی ہوئی ہے، لیکن ہم رول آف لا کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے وہ ہر وقت سر بکف ہوتے ہیں. ہماری ہر وقت اسٹرگل فار دا جسٹس ہے، اور رول آف لا کے مطابق جو قانون کے اندر ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم آمریت کے خلاف بھی سٹینڈ لیتے ہیں، عدلیہ کے غلط فیصلوں کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، معاشرے میں جو رانگ ڈوورز ہیں ان کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور جو چیزیں قانون کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. وہ ہمارا اوور آل ہم سوشل انجینئر ہیں، سوسائٹی کے وکلا، کریم آف دی سوسائٹی ہیں. تو ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری لیٹیگیشن ساری قانون کے اندر رہ کے ہوتی ہے، اور اسی کو ہی ہم فالو کرتے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا ویپن ہے. سر بتائیے کہ ایک عام انسان اور ایک وکیل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ عام انسان پہ تو ایف آئی آر وغیرہ یا اگر کسی کوئی قانون نافذ کرنا ہو تو وہ عام آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جو وکیل ہوتا ہے اس پہ کیا جو قانون ہوتا ہے یا جو ایف آئی آر وغیرہ اگر کوئی وہ الیگل طریقے سے کام کر رہا ہے کیا وہ اس پہ لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو قانون ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں کوئی سٹیٹس کا فرق نہیں ہے، کوئی وکیل ہونے کا فرق نہیں ہے، یا کوئی کسی قسم کے سٹیٹس کا قانون کے اندر فرق نہیں ہے. وکلا کے خلاف بہت زیادہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں جو کسی غلط کام کرتے ہیں. مثلا فرق کر لیں پنجاب بار خود جن کے وکلا کے خلاف جیلی ڈگری ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. اس کے علاوہ وکلا جہاں جہاں کسی بھی ذاتی مقدمے میں کسی کو مرڈر میں کہیں اور کسی جگہ پہ انوالو ہوتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں. وہ کوئی قانون سے مبرہ نہیں ہے، اباب نہیں ہے وکلا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پوری کمیونٹی ایکول ہے. جہاں اگر نہیں ہوتا تو وہ سسٹم کی کمزوری ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، سسٹم کمزور ہے. جہاں وہ نہیں کرتے وہ، اور ہمارے پورے سسٹم میں کئی فالٹ ہیں، اس فالٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اگر ادروائز کوئی ایسی نہیں. ہاں، وکلا کے خلاف غلط لیٹیگیشن، پریولیس لیٹیگیشن جو ہے اس کو وکلا کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے سٹینڈ بھی لیتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں. اب بھی کئی وکلا جیلوں میں بند پڑے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے کئی وکلا ہیں. اب وکلا کے خلاف پرچے بھی ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، تو وہ بھی وکلا ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سوری سر، پی ٹی سے یاد آیا کہ عمران خان نے جو ان کا پارٹی کے اندر بڑے سینئر رہنما تھے، لیکن ان سے ہٹ کے انہوں نے جو پارٹی کا جو سیرا ہے، جو اس کی پارٹی ہے، وہ انہوں نے وکیلوں کے سر پہ رکھ دی. اس کی کیا مین وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ چونکہ میں بطور پارٹی نمائندہ تو کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں بار کا نمائندہ ہوں، اور بار کے اندر ہم صرف پالیٹکس کرتے ہیں وکلا کی، ان کی ویلفیئر کی. یہ اس کا کام ہے، اس نے کیوں رکھے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے یہ بہتر پتہ چلا ہے کہ سوسائٹی میں وکلا دوسروں سے زیادہ بہتر لوگ ہیں، پاورفل نہیں، بہتر لوگ ہیں. قانون کی عملداری، سمجھداری ان کی، اور ویسے بھی جو لیجسلیشن ہے نا اس کے لیے آپ عام آدمی کو جس کو چنتے ہیں اور اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا لیجسلیشن کیا ہے، تو اس سے وکلا زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لیے وکلا کو چنا گیا ہے. اکثر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ طرح طرح کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر میجورٹی ہے وہ لا کمیونٹی کی طرف بھی آنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کیا مین پراپر وے ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ ان کے لیے کوئی پراپر یونیورسٹی گائیڈ کرتے ہیں؟ یونیورسٹیاں ملک میں بہت زیادہ ہیں، اور لا کالجز بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ریفرمیشن بھی بہت ہوئی ہے ایجوکیشن میں. پچھلے دور میں جناب جسٹس بدیال صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے اس پورے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کیا ہے، اور انہوں نے اتھارٹی اور انہوں نے پیرامیٹر طے کر دیا ہے ہر کالج کے لیے، لا کالج کے لیے. ایک تو ایجوکیشن 5 ایئر ہوگی، دوسری وہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ کم از کم فارن کوالیفائڈ یا LLM ہوں گے. تو اس لیے آپ بڑی کوالٹی ایجوکیشن آ رہی ہے، اچھی ایجوکیشن آ رہی ہے، اس میں اور زیادہ بہتری آ رہی ہے. اور اس پہ پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، پاکستان بار کونسل بھی کام کر رہی ہے، اور عدالت عظمیٰ بھی اس کو سپروائز کر رہی ہے. تو اس لیے لا کالج جتنے بھی ہیں وہ ریگولرائز ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں کہ ریٹائر ہو کے کوئی نہیں آ سکتا، انٹرمیڈیٹ کے بعد آ جائے گا، انٹرسٹ ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد ان کا پھر کیپیسٹی ٹیسٹ ہوگا، جس کے بعد ان کا لائسنس بنے گا. تو اب وکلا بہت زیادہ ریگولیٹ ہو گئے ہیں. یعنی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے؟ نہیں، ایج لمٹ اب ہے. آپ FA FSC کے بعد داخلہ لیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ 30 سال کے بعد آ جائیں اور ایج لمٹ لے. پہلے یہ تھا کہ کوئی ریٹائر ہوتے تھے اور کام کرتے تھے اور آ جاتے تھے. اب انہوں نے ریگولیٹ کر دیا ہر ایک چیز کو. جسٹ اکول ٹو MBBS جیسے آتے ہیں، آپ ایک کیریئر کے طور پہ آئیں گے. آپشنل اس کو لا کو آپ کوئی نہیں اڈاپٹ کرے گا، جو فیوچر میں لایا آئیں گے. اور اس میں لا میں بہت زیادہ سکوپ ہے، بہت زیادہ فیوچر ہے.
یہی نہیں ہے کہ ہم جو کورٹ میں کیسز کرتے ہیں، کورٹ کیسز نہیں ہیں، یہاں آپ کی ڈسٹینس، آپ بیٹھ کے اپنی لرننگ ہے آپ کی، اس کے مطابق آپ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں، ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. ہر ادارے کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈ ہیں، وہاں پہ بھی لیگل ہیڈ ہیں، اس میں لیگل ایڈوائزریز ہیں، جوڈیشری ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، وہ پراسیکیوٹر ہے، ڈیفینڈر ہے. مطلب لا میں اب اتنا وسیع ہے، اور لا کے بغیر کوئی سروائیول بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام سٹیزن کو بھی اگر لا کی اویئرنیس نہیں ہے اور اس کا کوئی غلطی کرتا ہے تو ایکسکیوز نہیں ہے. اس لیے لا کی اویئرنیس میری رائے کے مطابق تو ایف ایف ایس سی سے پہلے بھی اس کو کوئی سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے تاکہ عام آدمی کو بھی اویئرنیس ہو. ماں سوائے اس کے کہ جو قانون پڑھ کے آتے ہیں صرف پروفیشنل ہیں، ہر ایک کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. وکلا کمیونٹی کی طرف سے آپ چند کو کوئی میسج دینا چاہیں گے، چند کو نوجوان؟ ہم وکلا کمیونٹی کو یہی میسج دیں گے کہ وکلا کمیونٹی کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ اپنا امیج بہتر کریں، ہاسٹیلٹی سے دور رہیں، اگریشن سے دور رہیں، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جس سے اس کمیونٹی پہ دبا ہے ان کو بچائیں. ہم آئے بھی اسی لیے ہیں کہ وکلا کی کمیونٹی کا اس کا امیج، ہم جو ایک بہترین امیج ہے اس کو پورٹرے کریں. وکلا سوسائٹی کے سب سے کریم آف دی سوسائٹی ہیں، اور ان کے رویے، ان کی گفتگو، ان کی قانون پہ سمجھداری، ان کی سکل، ہر چیز میں عام آدمی سے امپروومنٹ ہونی چاہیے، اور ہر روز اس پہ لرننگ ہو کے امپروومنٹ ہونی چاہیے ڈیلی. میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی ترمیم کرنی ہو ٹرانسلیشن کے لحاظ سے، تو اس کے لیے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بار ہوتے ہیں یا جو جتنی بھی وکلا کمیونٹی ہوتی ہے اس کا کتنا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وکلا کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے آپ کی پارلیمنٹ ہے، لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، یہ ان کا کردار ہے. وکلا کا اس میں کوئی نہیں ہے. اور اس میں قومی اسمبلی ہے، ایوان بالا ہے، سینٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے، جو آپ کی یہ ساری کانسٹیٹیوشنل ایک ہماری ویب ہے، اور اس سے باہر قانون نہیں بن سکتا. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں بھی پروونشل اسمبلی اور گورنر یہ مل کے قانون جو بناتے ہیں یا آرڈیننس کرتے ہیں. وکلا کا کہیں رول نہیں ہے نا کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ کیسے جا کے قانون بنائیں گے. وکلا کے قانون آلریڈی بنے ہوئے ہیں، پاکستان بار کونسل ایکٹ ہے اور اس کے اپنے رولز ہیں، میمورنڈمز ہیں، ہمارے اپنے بار کے ہیں. ہم ان سے باہر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، اور وہ بھی اسمبلی پاس کرتی ہے، وکلا نہیں کرتے. تو قانون سازی میں وکلا کا صرف اتنا کردار ہے کہ یہ اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں، لیکن یہ قانون سازی کے عمل میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. یہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں، جو باہر کے الیکشن سے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے پبلک الیکشن سے، آپ کے الیکشن کے اندر جب کوئی ون کر جاتا ہے تو اس سے جو اپوزٹ یا اگینسٹ پارٹی ہوتی ہے ان کے خلاف یا اس کے بارے میں آپ کیا متحد ہو جاتے ہیں یا کوئی ایکشن کرتے ہیں یا کیا پروسیس؟ نہیں، وکلا میں ریئل ڈیموکریسی ہے بھی بار کونسل میں، کہ ہمارے اختلاف روز ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف روز پیش ہوتے ہیں، لیکن ہماری فرینڈ شپ بھی ہوتی ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، خوشی غمی بھی سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور اب بھی ہم بھی جب الیکشن جیتتے ہیں نا تو اسی دن یہی اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم پوری بار کے پریزیڈنٹ ہیں. بالکل کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جتنے میرے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑے تھے وہ میرے سب بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان کی ایکول رسپیکٹ کرتا ہوں. جو ووٹ نہیں دیتے ہم ان کے بھی اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو اختلاف رائے ہے نا، اختلاف رائے پہ کسی قسم کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. یہاں سب بھائی ہیں، برادر ہیں، اور وکلا کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے میں نہیں کوئی بھی ہو تو وہ جملہ سب وکلا کے بار کی خاطر وہ اور پورے وکلا کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. سر، یہ میری فرسٹ میٹنگ تھی آپ کے ساتھ، اور جو بھی میں نے آپ سے کویشچن کیے ماشاءاللہ آپ نے ان کا ایک ایز اے جو سینئر قانون دان ہوتا ہے اس حساب سے جو میری توقع تھی، ایکسیپٹ تھی، اس لحاظ سے آپ نے اس سے بڑھ کے آپ نے ان کے جو جوابات ہیں وہ بڑے ایک آسان طریقے سے دیے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ سے ملاقات ہوگی. نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیں اور دیکھتے ہیں ایچ پی ایس فرینڈ. اللہ حافظ.